السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدید قحط اور باران رحمت۔ ابن اساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں میں مکہ گیا، وہاں شدید قحط سالی تھی، عرصہ دراز سے بارش کی ایک بوند بھی نہ ٹپکی تھی۔ ایک شخص نے اہل مکہ کو کہا چلو لات و عزا کے پاس، وہاں جا کر فریاد کرو۔ ایک اور بولا منات کے پاس بھی چلو۔ اس وقت ایک شخص نمودار ہوا جو بڑا خوش اندام اور خوبرو تھا، اس کی رائے بھی بہت صائب تھی۔ اس نے کہا کہ تم مارے مارے بھٹکتے پھر رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس ابراہیم و اسماعیل کے خاندان کی یادگار موجود ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس جائیں؟ اس بزرگ نے کہا بے شک۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہم نے جا کر ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے، سب لوگ آپ کی طرف دوڑے۔ عرض کی اے ابو طالب، قحط سالی نے وادی کو جلا کر رکھ دیا ہے، بال بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تشریف لائیے اور بارش کے لیے دعا مانگیے۔ حضرت ابو طالب سب کے ہمراہ روانہ ہوئے، ان کے ساتھ ایک نوخیز جوان بھی تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مہر درخشاں ابھی بادلوں کی اوٹ سے باہر نکلا ہو۔ حضور کے ارد گرد آپ کے ہم عمر بھی تھے۔ ابو طالب نے آپ کو پکڑا اور آپ کی پشت کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ اس نوجوان نے سراپا عجز و نیاز بن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہی جگہ جگہ سے بادل کی ٹکڑیاں نمودار ہونے لگیں اور چند لمحوں میں بادل امڑ کر آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ ایسی موسلا دھار بارش برسی کہ ساری وادیاں لبریز ہو گئیں، سارے میدان لبالب بھر گئے۔ کچھ عرصہ بعد یہ ہر طرف سرسبز گھاس لہلہانے لگی، مرجھائے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ بعثت کے بعد جب کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانی شروع کی تو آپ نے اپنی قوم کو حضور کا وہ احسان یاد دلایا اور اس عظیم برکت کا ذکر کرنے کے لیے انہیں ان اذیت رسانیوں سے باز آنے کی تلقین کرنے کے لیے ایک قصیدہ لکھا، جس کے 2 اشعار آپ بھی ملاحظہ فرمائیے اور لطف اٹھائیے۔ ان کی رنگت سفید ہے، ان کے رخ انور کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کی پناہ ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ خاندان ہاشم کے مسکین ہلاک ہونے سے اس کے دامن کرم میں پناہ لیتے ہیں، پس وہ لوگ آپ کے پاس ہر قسم کے انعامات اور احسانات سے مالا مال کر دیے جاتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اشعار حضرت عبد المطلب کے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی اسی طرح کا شدید قحط پڑا تھا۔ آپ اپنی قوم کے ساتھ جبل ابی قبیس پر دعا مانگنے کے لیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم سنی کا عالم تھا۔ آپ نے اپنے اس نور نظر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ حضور کے واسطے سے دعا مانگی جو فوراً قبول ہوئی۔ اس واقعے سے انکار نہیں، لیکن یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ عہد نبوت میں بھی ایک مرتبہ شدید قحط پڑا۔ ایک اعرابی حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، خشک سالی کے باعث ہم ہلاک ہو گئے ہیں اور ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس سے پیشتر کے دستے مبارک نیچے آتے بارش شروع ہو گئی اور اس کی بوندیں ریش مبارک کو تر کر کے نیچے ٹپکنے لگیں۔ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو پھر اسی عرابی یا کسی اور بدو نے اس بارش کی کثرت سے ہلاک ہونے کی شکایت کی۔ حضور نے اشارہ فرمایا اور اسی وقت بادل پھٹ گئے، بارش رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ کون ہے جو ان کا شعر سنائے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی کیا حضور کی مراد آپ کے یہ اشعار ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں۔
سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع، امید کرتا ہوں آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔